بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک کے بالکل قریب تک ہم سب کو پہنچا دیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو رمضان المبارک مقدر فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کا چاند دیکھنے کے بعد سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان میں پہنچا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل ماہ رمضان المبارک کے قریب ہمیں پہنچا دیا ہے، اور مسلمانوں کے اندر رمضان المبارک کی آمد کی تیاریاں شعبان المعظم کے مہینے سے ہی شروع ہوتی ہیں، اور ہر آدمی اپنی اپنی سوچ کے اعتبار سے رمضان کی تیاری کرتا ہے۔ تاجر حضرات تجارت کی غرض سے اس کی تیاری کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، لوگ خرید و فروخت کریں گے، اسی اعتبار سے تاجر تجارت کی غرض سے رمضان کی تیاری کرتا ہے۔ گھروں کے اندر لوگ صفائی کرتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، لہٰذا گھروں کی صفائی کرو، دیواروں کو چونا ڈلواؤ، مسجدوں کو کلر کراؤ، جانمازیں دھو لو، قرآن کریم کے غلافوں کی دھلائی کرو، نماز پڑھنے کی جگہ صاف ستھری کرو۔ ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے رمضان المبارک کی آمد پر تیاریاں شروع کرتا ہے اور تیاریاں کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو عام طور پر ہمارے سماج میں ہوتی ہیں اچھی چیز ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو
اصل جو مطلوب ہے وہ یہ چیزیں نہیں ہیں کہ ہمارے گھر میں صفائی ہوئی یا نہیں ہوئی، ہمارے گھر کی دیواروں کو چونا ہوا یا نہیں ہوا، ہمارے گھر کی جانمازیں دھلی یا نہیں دھلی، مسجدوں کو کلر ہوا یا نہیں ہوا، مسجدوں میں نئی جانمازیں بچھی یا نہیں بچھی، ان چیزوں سے اللہ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نہ ہی رمضان المبارک کے مہینے میں اس کی کوئی خاص اہمیت ہے۔ جس چیز کی اہمیت ہے عام طور پر ہم اسی چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان زندگی میں کئی بار آتا ہے اور چلے جاتا ہے، لیکن ہماری زندگی میں فرق نہیں آتا اور دینی اعتبار سے کوئی تبدیلی ہماری زندگی میں نہیں آتی۔ جیسے ہی رمضان گزر جاتا ہے تو پھر ہم ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے ہم شعبان میں تھے۔ شعبان میں ہم لوگ جیسے تھے، رمضان کے گزرتے ہی پھر ہم ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز سب سے زیادہ قابل غور ہے کہ رمضان کے آنے سے ہم نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا ہے، اور ماہ رمضان المبارک کی وجہ سے دینی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، یہ ہے اصل مسئلہ۔ کہ آپ دیواروں کو چونا ڈلوا لیں، جانمازیں دھلوا لیں، مسجدوں کے کارپیٹ تبدیل کر دیں یا مسجدوں کو چھکا چھک تیار کر لیں، کیا یہ رمضان کا مقصد ہے؟ کیا رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کے لیے دیا ہے کہ صرف ہم چیزوں کو تیار کریں یا چیزوں کو بارونق بنا دیں؟ رمضان تو اس لیے دیا گیا کہ آپ اعمال کے اعتبار سے اس نورانی ماحول میں تبدیل ہو جائے۔ یہ ہے وہ اصل مقصد۔ عام طور پر ہم چیزوں کو بارونق بنانے میں اور چیزوں کو آراستہ کرنے میں اور چیزوں کو سنوارنے میں لگ جاتے ہیں۔ چیزیں سنور جاتی ہے، ہم جیسے کہ ویسے رہ جاتے ہیں۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ تبدیلی ہماری اپنی زندگی میں آئے، اور جب تک ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آئی، چیزوں کے بارونق ہونے کا کوئی فائدہ ہے نہیں۔ تو رمضان المبارک کے مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، وہ ہم کو سنوارنے کے لیے اور ہم کو بنانے کے لیے اور ہم کو بننے کے لیے دیا ہے۔ تو گھروں کی دیواروں کو بارونق بنانے سے زیادہ اور گھروں کے جالے نکالنے سے زیادہ، مسجدوں کو آہت پاشی کرنے سے زیادہ، گھروں کی چادریں دھونے سے زیادہ توجہ کیجئے اپنے اس دل کی جانب جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ کالے ہیں یا گورے ہیں، آپ امیر ہیں یا غریب ہیں، آپ مالدار ہیں یا فقیر ہیں، آپ آسائش اور آرائش کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں یا آپ فقر و فاقے میں مبتلا ہیں، اس سے اللہ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ سب وہ جانتا ہے اور اسی نے بنایا ہے۔
اصل اللہ جو دیکھتا ہے وہ انسان کے دل کو دیکھتا ہے. اللہ کے دیکھنے کی جگہ دل ہے. اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کیسے کپڑے پہنے ہیں. اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کون سی سواری پہ پھرتے ہیں. اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کے گھر کا فرنیچر کیسا ہے. اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کا مکان کیسا ہے. اللہ کے دیکھنے کی جگہ وہ ہے دل. اس دل کو سنوارے بغیر اور اس دل پر نظر کیے بغیر اگر ہم رمضان گزارتے ہیں تو یاد رکھیے رمضان گزرنے کے بعد پھر ہم ویسے ہی رہیں گے جیسے ہم شعبان میں ہیں. وجہ کیا ہے؟ حضرت یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں ہمارے اس ملک میں. بھوپال کے علاقے میں رہتے تھے. ایک نوجوان نے ان کو خط لکھا اور اس میں یہ لکھا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں. بہت بڑے آدمی تھے یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت ان کی مجلس میں بیٹھتی تھی. بڑے آدمی تھے. تو ایک نوجوان نے خط لکھا کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں, میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں, آپ کی صحبت میں وقت گزارنا چاہتا ہوں, کوئی وقت مجھے دیجیے. تو ایک وقت انہیں دیا گیا اور وقت مقرر پر وہ نوجوان ان کی خدمت میں پہنچا اور پہنچ کر اس نے اپنا تعارف کرایا کہ حضرت میں فلاں ابن فلاں ہوں اور آپ سے میں نے وقت لیا تھا آپ سے بیعت کرنے کے لیے, آپ کا مرید بننے کے لیے, آپ کی صحبت میں وقت گزارنے کے لیے اور آپ کی صحبت میں رہ کر اپنی دینی تربیت کرنے کے لیے. حضرت یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس نوجوان کو دیکھا تو کہیں سے بھی وہ مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا. نہ اس کے سر کے بال اسلام کے احکام کے مطابق, نہ اس کا چہرہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق, نہ اس کا لباس مسلمانوں جیسا, کچھ نہیں. تو اس نوجوان کو دیکھ کر حضرت یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا, پھٹے پیالے میں جو پیالہ تڑک گیا ہو, پھوٹ گیا ہو, جس میں سوراخ ہو, فرمایا کہ اس میں دودھ ٹھہرتا نہیں ہے. آپ جو پیالہ لے کر آئے ہیں اس پیالے میں دودھ نہیں ٹھہرتا, یہ پیالہ پھٹا ہوا ہے. اس کے اندر کچھ بھی آپ ڈالیں گے تو یہ باہر نکل جائے گا. پہلے اس پیالے کو صحیح کرو جس میں بھیک لینا چاہتے ہو, اس پیالے کو درست کرو. پہلے جس میں بھیک لینے کے لیے آئے ہو وہ پیالہ تو صحیح کرو. اگر اس میں کچھ ڈال بھی دیا جائے تو نیچے سے نکل جائے گا. حضرت یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان سے فرمایا تمہارے سر کے بال, تمہارا چہرہ, تمہارا لباس, تمہارا انداز, کہیں سے بھی اسلام نظر نہیں آ رہا ہے اور مسلمان ہونا نظر نہیں آ رہا ہے. اس پیالے میں دین لوگے کیسے؟ پہلے اسے تو صحیح کرو. جب یہ صحیح ہو جائے گا, اس کے سوراخ بند ہو جائیں گے, تو پھر اس کے اندر اگر کچھ ڈالا جائے گا تو وہ اس میں ٹھہرے گا. جب یہ خود چو طرف سے بدا ہوا, چو طرف سے پھوٹا ہوا, چو طرف سے بگڑا ہوا ہے, اس میں کوئی بھی چیز ڈالی جائے گی تو اس میں رہے گا نہیں. یہی وجہ ہے کہ تھوڑا ہم اپنے حال پہ نظر ڈال کے دیکھ لیں کہ رمضان ہم کیسے گزارتے ہیں. اسی حالت میں گزارتے ہیں جیسے ہم شعبان میں تھے, اور وہی حال کو لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جو دینا ہے اسی حال میں دیجئے, میں بدلوں گا نہیں. مجھے جو دینا ہے اسی کیفیت میں دیجئے, میں تبدیل ہونے والا نہیں. اور اللہ کا اصول یہ ہے
لا تبدیل لکلمات اللہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ کا ضابطہ نہیں بدلنے والا ہے، بدلنا تو ہم ہی کو ہے۔ ضابطہ اللہ کا ایک ہی ہے، ضابطہ نہیں بدلے گا۔ جب تک ہم نہیں بدلیں گے اللہ کا ضابطہ بدلنے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اپنے آپ کو پہلے سنوار لیں۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صاحب رمضان آیا گیا، علماء تقریر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، حدیثیں سناتے ہیں کہ اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے، برکتیں نازل کرتا ہے، اللہ مغفرت فرماتا ہے، اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ میری تو کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، میرے تو حالات بنے ہی نہیں، میری تو پریشانیاں کم ہوئی ہی نہیں، میری زندگی کے حالات میں تبدیلی آئی نہیں، میں جو دعائیں کیا ہوں وہ قبول ہوئی نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، جو ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھائے جا رہے ہیں اور جس دل سے خدا کو پکارا جا رہا ہے، پہلے اسے درست تو کر لیں، ہم پہلے اسے صحیح تو کر لیں، اس میں تبدیلی تو لا لیں۔ ہم اپنی حیتوں کو بدلے بغیر اللہ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں، جبکہ اگر کسی بڑے آدمی کے پاس جانا ہو تو ہم پہلے اپنے کپڑوں میں سے سب سے اچھے کپڑے نکالتے ہیں کہ بھئی بہت بڑے آدمی کے پاس جا رہا ہوں، سب سے اچھے کپڑے، 10 بار آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں، حالانکہ دیکھا ہوا ہے، کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے اس میں، مگر 10 مرتبہ چہرہ آئینے میں دیکھتے ہیں، اور یہ کپڑے پہن کر جا کر دیکھتے ہیں، اپنا جوتا سب سے اچھا، اپنی چپل سب سے اچھی۔ کیوں؟ میں ایک بڑے آدمی کے پاس جا رہا ہوں کہ میری حیت اور میری حالت اچھی ہونا چاہیے۔ لیکن ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے۔ ہم نے سوچا کہ اس کے لیے میں نے کیا تیاری شروع کی ہے، کیا تیاری شروع کی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، دیواریں صاف کرنے سے، گھر کے میلے کچیلے کپڑے صاف کرنے سے، گھر کے جالے صاف کرنے سے، مسجدوں کے جالے صاف کرنے سے اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ پہلے اپنے دلوں کو صاف کرو، اپنے دل پہ نظر ڈالو کہ کیا میرا دل ویسا ہے جیسا دل اللہ کو پسند ہے؟ میرا دل کیسا ہے؟ کیوں؟ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، جس آئینے میں بار بار شکل دیکھ رہے ہو اس شکل کو اللہ دیکھنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اس کی بنائی ہوئی ہے۔ وہ شکل نہیں دیکھنے والے ہیں کہ وہ شکل جاذب نظر ہے یا نہیں ہے، اٹریکٹیو فیس ہے یا نہیں ہے، نہیں دیکھنے والے ہیں۔ کالے کو بھی اس نے بنایا، گورے کو بھی اس نے بنایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ينظر الى صورکم، تمہاری شکل نہیں دیکھنے والا ہے، واموالکم، نہ ہی اللہ تبارک و تعالی تمہاری حیثیت کو دیکھنے والا ہے کہ تم کس حیثیت کے مالک ہو، امیر ہو یا غریب ہو، مالدار ہو یا فقیر ہو، بادشاہ ہو یا رعایا ہو، یہ اللہ دیکھنے والا نہیں ہے۔ پھر دیکھنے والا کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھنے والا ہے کہ تمہارے دل کا حال کیا ہے۔ کپڑے تو صاف پہن لیے لیکن دل گندا ہے، اور دل میں وہ سب بسا ہوا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ انسانوں کو جو پسند نہیں ہے وہ تو سب ہم نے ہٹا دیا،
چہرہ بھی بنا لیا، داڑھی بھی کٹا لیا، یا داڑھی ہے تو اس کو تراش کے سیدھا کر لیا، بالوں میں مانگ کر لی، کپڑے صاف ستھرے پہن لیے، جوتے پہن لیے، گھڑی لگا لیا، سب کچھ کر لیا، جبکہ اللہ یہ دیکھنے والا نہیں ہے، یہ سب انسان دیکھنے والے ہیں۔ وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، انسانوں کو جو کچھ پسند نہیں ہے وہ تو سب ہم نے ہٹا دیا، اور انسانوں کو جو کچھ پسند ہے وہ سب کچھ اپنے جسم پر لاد لیا ہم لوگوں نے۔ لیکن اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ کو یہ نہیں پسند ہے، دل پسند ہے۔ اللہ کی نگاہ کہاں پڑے گی؟ دل پر پڑے گی۔ تو اس دل کو صاف کیا کہ نہیں کیا؟ اس دل کی صفائی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یا پھر وہی گندا اور آلودہ دل لے کر ہم اللہ کے سامنے پہنچ رہے ہیں؟ جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، گھر کی دیواروں سے زیادہ، گھر کی چادروں کی صفائی سے زیادہ، مسجدوں کی صفائی سے زیادہ اپنے دلوں کی صفائی کرو رمضان سے پہلے، اس کو پاک کرو۔ اب دلوں کو پاک کس چیز سے کرنا ہے؟ دلوں کو پاک کس چیز سے کرنا ہے؟ آج ہمارے دلوں کے اندر حسد بھرا ہوا ہے، آج ہمارے دلوں میں کینہ بھرا ہوا ہے، آج ہمارے دلوں میں عداوت بھری ہوئی ہے، آج ہمارے دلوں میں نفرت بھری ہوئی ہے، آج ہمارے دلوں میں دشمنیاں بھری ہوئی ہیں۔ چہرے ہنس رہے ہیں اور دل مردہ پڑے ہوئے ہیں، دل مردہ پڑے ہوئے ہیں، سر سجدے میں ہے لیکن دل پاک نہیں ہے۔ ہاں، قرآن کریم ہاتھوں میں ہے، دل پاک نہیں ہے۔ ہم نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، دل ہمارے پاک نہیں ہے۔ تسبیح ہمارے ہاتھ میں ہے، دل ہمارے ناپاک ہے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ کیا ہوگا آپ بتائیے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو اور دلوں کی حالت کو، دلوں کی کیفیت کو، دلوں میں آنے جانے والے جذبات کو، دلوں میں ابھرنے والی ہوس کو، یہ سب کو جانتا ہے۔ تو سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے اس دل کو پاک کرنا۔ ایک ایسا دل لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے جس کے اندر کسی کے لیے حسد نہ ہو، کسی کے لیے حسد نہ ہو۔ حسد کیا ہے؟ دوسرے پر جلنا۔ اللہ نے اسے نوازا ہے، اب وہ ہمیں برداشت نہیں ہو رہا ہے، اور ہم اس کی نعمت کے زوال کی تمنا کر رہے ہیں۔ کاش اس کی دکان برباد ہو جاتی، کاش اس کا گھر بک جاتا، کاش اس کی گاڑی لٹ جاتی، کاش ایسا ہو جاتا اور یہ سب کچھ میرے پاس آ جاتا، یہ برباد ہو جاتا اور میں مالدار ہو جاتا، اس کی دکان کا دیوالیہ ہو جاتا اور گراہک میری دکان پر زیادہ ہوتا، اس کی گاڑی بک جاتی اور میرے پاس گاڑی آ جاتی۔ گویا اللہ کے فیصلے پر احتجاج چل رہا ہے۔ ایسا گندا دل لے کر ہم اللہ کے سامنے رمضان میں جائیں گے؟ اتنا ناپاک دل جس میں اللہ کے فیصلوں کے خلاف بغاوت کے جذبات ہیں، اللہ کے بغاوت کے جذبات ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسد انسان کے اعمال کو ایسے کھا لیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے۔ آگ لکڑی کو جتنی جلدی کھا لیتی ہے، انسان کے اعمال کو حسد ایسے کھا لیتا ہے۔ کیوں؟ خدا کے فیصلے کے خلاف آپ کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ نے اسے کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ گویا اسے تباہ کریے اور مجھے دیجئے، اس کا گھر اجاڑیے، میرا گھر بسائیے، اس کا کاروبار اجاڑیے، میرا کاروبار بسائیے، اس کی بچوں کی زندگی برباد کر دیجئے، میرے بچوں کو آباد کر دیجئے،
اسے فقیر بنا دیجئے، مجھے مالدار بنا دیجئے۔ اس کا نام حسد ہے۔ ایسے ناپاک ارادوں والے دل کو لے کر ہم افطار کے وقت میں اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ اسی دل میں ہمارے پاس عداوت بھری ہوئی ہے، ہم لوگوں کے لیے دشمنیاں پال کے رکھے ہوئے ہیں، بھائی سے بھائی کو دشمنی، بہن سے بھائی کو دشمنی، چچا کو بھتیجے سے دشمنی، خالہ کو بھانجے سے دشمنی، نفرت کی آگ ابل رہی ہے، ایک دوسرے کو سلام نہیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کر رہے ہیں، اور قرآن کریم ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ تہجد کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ نظر عنایت ڈالنے تیار نہیں ہے ایسے آدمی پر جو رشتوں کو توڑ کے بیٹھا ہوا ہے، جس کی نہ شب برات میں سننے والے ہیں نہ شب قدر میں سننے والے ہیں، کیا اس کی رمضان میں سن لیں گے؟ میرے بھائیوں، اس دل کو پاکیزہ بناؤ، اس دل میں انسانیت کی محبت رکھو، اس دل میں انسانیت کی محبت رکھو، اس دل کو عداوتوں سے پاک کرو، حسد سے پاک کرو، کینے سے پاک کرو، خود پسندی کے جذبات سے پاک کرو کہ میں سب سے اچھا، میں سب سے اچھا، میں سب سے اچھا۔ یہ سب سے بڑی لعنت ہے۔ میں سب سے زیادہ نیک، میں سب سے زیادہ بااخلاق، میں کا لفظ خدا کو نہیں پسند ہے۔ یہ بات یاد رکھو، میں کو اللہ نہیں پسند کرتا۔ کیوں؟ محتاج کو میں بولنے کا حق نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اے لوگو تم فقیر ہو، فقیر ہو، انتم الفقراء، تم سارے کے سارے میرے در کے بھکاری ہو، میرے در کے دستے نگر ہو، میرے در کے سوالی ہو۔ تمہیں میں بولنا اچھا نہیں لگتا، میں مجھے گوارا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ۔ اللہ جھکنے والے کو بلندی عطا کرتا ہے، اللہ اکڑنے والے کو ذلیل کرتا ہے۔ اللہ کو تواضع پسند ہے، اللہ کو اکڑ نہیں پسند ہے۔ ذرا سوچ کے دیکھیے، یہ ہمارا جو دل ہے، اس دل میں ہم نے کیا کیا پال رکھا ہے۔ اس دل میں حسد، اس دل میں کینہ، اس دل میں بغض، اس دل میں عداوت، اس دل میں نفرت، اس دل میں لوگوں کی بربادی کی تمنائیں، اس دل میں جلن، کیا کیا چیزیں ہیں ہمارے دل میں، اور اتنی ساری خرابیوں کا مجموعہ یہ ہمارا دل، اور اتنے خراب دل کو لے کر ہم رمضان گزاریں گے۔ اتنا خراب دل جس کے اندر ماں باپ کے لیے بعض دلوں میں محبت نہیں، سگے بھائیوں کے لیے محبت نہیں، سگی بہنوں کے لیے ہمدردی نہیں، سگے رشتہ داروں کے لیے خیر خواہی کے جذبات نہیں، اتنا گندا ہمارا دل۔ ہم ایسے دل کے ساتھ رمضان گزاریں گے، اور ہم تیاری کر رہے ہیں، بس چاند دکھنے 2 دن باقی ہے، 3 دن باقی ہے، چونا جلدی جلدی کراؤ، کلر جلدی جلدی کراؤ، کارپیٹ جلدی جلدی بدلو، چادریں جلدی جلدی خریدو، گھر کی صفائی جلدی جلدی کرو۔ کیا کرو گے؟ یہ مٹی گارے کو سنوار کر کیا کرو گے؟ کوئی فائدہ مٹی اور گاروں کو سنوارنے کا نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندے ان کاموں میں نہیں لگتے تھے، اللہ کے نیک بندے تو اپنے آپ کو سنوارتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک اگر گزارنا ہو تو، اور یہ چاہتے ہو کہ اس کے نتائج نکلے، آج نتائج نہیں ہے ہمارے سامنے، روزے برس سے روزے رہ رہے ہیں ہم لوگ، اور ہم بولتے بھی ہیں اللہ کا فضل ہے
30 سال میں کبھی روزہ نہیں چھوڑا، 40 سال ہو گئے کبھی ایک روزہ نہیں چھوڑا، لیکن حالت دیکھے تو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ 40 سال میں ایک روزہ نہیں چھوڑنے والا اس کیفیت میں کیوں ہے۔ تبدیلی نہیں ہے، اثرات نہیں ہیں۔ اگر ٹھنڈا پانی گلاس میں اگر آپ ڈال دیں تو گلاس بتاتی ہے پانی اندر ٹھنڈا ہے، باہر سے بتاتی ہے، اس کی کولنگ جتنی ہے پانی کی باہر سے محسوس ہو رہی ہے کہ اندر بہت ٹھنڈا پانی ہے۔ گلاس میں بہت گرم پانی ہے، باہر کے اثرات بتا رہے ہیں بہت گرم پانی ہے۔ 40 سال کا روزے دار آج تک نمازی نہیں بن سکا، 40 سال کا روزے دار آج تک اپنا چہرہ سنت کے مطابق نہیں بنا سکا، 40 سال کا روزے دار آج تک اپنی زندگی کو دین پر لگا نہیں سکا۔ اور ہم 40 سال سے روزے دار ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اپنے دل کو پہلے پاکیزہ بناؤ۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قلوب کی طرف دیکھتا ہے، ہمارے دل کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ پکارنے والے کا دل کیسا ہے۔ ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ یہ دل کیسا ہے۔ جب ہم ایک پاکیزہ دل لے کر اللہ کے سامنے جائیں، جس میں نہ کسی کے لیے حسد ہے، نہ کسی کے لیے کینہ ہے، نہ کسی کے لیے عداوت ہے، نہ کسی کے لیے نفرت ہے، نہ کسی کے لیے بغض ہے، ایک پاکیزہ دل ہے، اور خدا کی نگاہ رحمت اور نگاہ محبت جب پڑی تو بالکل صاف اور شفاف دل ہے، تو پھر اس کی دعاؤں میں طاقت پیدا ہوگی، اس کی پکار آسمانوں پر سنی جائے گی۔ تو سب سے پہلے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اس کام کو کیجئے کہ اپنے دلوں سے کھرید کر پھینکیے ان چیزوں کو۔ آپ خدا کے فیصلے نہیں بدل سکتے، کسی سے جل کر، کسی سے حسد کر کے آپ خدا کے فیصلے نہیں بدل سکتے۔ کیوں؟ حسد ایک ایسا روگ، ایک ایسی بیماری ہے کہ آپ جس سے جل رہے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ اس سے جل رہے ہیں، اور آپ یہاں جل جل کے کوئلہ ہو جا رہے ہیں، ہاں، مٹھیاں دبا رہے ہیں، دانت پیس رہے ہیں، آنکھاں باہر نکال رہے ہیں، اس کو دیکھ کے کیا کیا کر رہے ہیں اس کو کچھ بھی معلوم ہی نہیں ہے، وہ تو گاڑی میں بیٹھا آپ کے سامنے سے چلے گیا۔ حسد کرنے والا اپنی ذات کو تکلیف دیتا ہے اور کچھ نہیں ہے، اپنی ذات کو اذیت پہنچاتا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو جو دینا ہے اس نے وہ طے کر دیا ہے، آپ خدائی نظام میں دخل اندازی کرنے کی جرأت مت کیجیے۔ اس لیے اپنے دلوں کو صاف کریے حسد سے، کینے سے۔ دل میں سامنے اچھا ملاقات کر رہے ہیں، سلام بھی کر رہے ہیں، مصافحہ بھی کر رہے ہیں، معانقہ بھی کر رہے ہیں، دل میں نفرت ہے۔ ایسے کئی لوگ ہمارے سماج میں پائے جاتے ہیں، جبکہ حدیث میں فرمایا گیا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کینہ ہو وہ جنت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ دیکھیے، ہر محفل کی یا ہر جگہ کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ جیسے اگر کسی جگہ شاندار محفل سجی ہوئی ہو اور وہاں پر اچھے اچھے ڈیلیگیٹس آنے والے ہوں، پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ آنے والے ہوں، یا وہاں پر اچھے مالدار آنے والے ہوں، یا دنیا کی خوبیاں رکھنے والے وہاں جمع ہونے والے ہوں، اور وہاں پر بہترین سجایا گیا، آراستہ کیا گیا اور اس کو بارونق بنایا گیا، اب وہاں پر ایک آدمی آ رہا ہے گندے کپڑے پہن کر، پھٹیچر حالت ہے اس کی، اس کے پیر میں چپل بھی صحیح نہیں، اس کے پیر بھی گندگی سے آلودہ ہیں،
اس کا جسم بھی گندگی سے آلودہ ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں، اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں، اور جو صحیح ہے وہ بھی میلے ہیں۔ اب وہ آدمی کہتا ہے کہ میں اندر جانا چاہتا ہوں، لوگ کہیں گے، دھکے مار کے نکالیں گے، بولے چل۔ کیوں صاحب، میں انسان نہیں ہوں؟ یہاں آنے والے کوئی فرشتے ہیں؟ بولے نہیں، فرشتے نہیں ہیں، انسان ہے، لیکن تم جیسے نہیں ہیں۔ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ ہم خود کہیں گے، ہم خود کہیں گے، بولے تم جیسے نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جیسے ایک سجی سجائی محفل میں، اور وہ بھی ہماری اپنی سجی سجائی محفل ہے، وہاں پر گندے لباس پہن کر گندے جسم کے ساتھ آنے والے کو ہم آنے نہیں دیتے، اسی طرح گندے دل والے کو خدا جنت میں جانے نہیں دیتا، خدا جنت میں جانے نہیں دیتا۔ جیسے گندوں کو آپ اپنی محفلوں میں آنے نہیں دیتے، ایسے ہی باطن جس کا کالا ہو، باطن جس کا گندا ہو، باطن جس کا آلودہ ہو، اسے خدا جنت میں آنے نہیں دیتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے جگہ جگہ بیان فرمایا کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کیوں فرمایا؟ جیسے حضور نے فرمایا لا يدخل الجنت خاطئ، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ لا يدخل الجنت خطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حاسد جنت میں نہیں جائے گا، کینہ پرور جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ اللہ کو ناپسندیدہ چیزیں ہیں۔ جیسے آپ کو اچھا کپڑا پسند ہے، اچھا جوتا پسند ہے، اچھا رہنا پسند ہے، ویسے ہی لوگوں کو آپ ویلکم کریں گے۔ گندے کپڑے پہن کے آیا تو آپ نے بڑھا دیا، تو ایسے ہی اللہ گندا دل رکھنے والا اور اس دل میں گندے ارادے رکھنے والوں کو خدا پسند نہیں کرتا۔ اور جنت ان لوگوں کی جگہ ہے جن کے دل پاکیزہ ہو، جن کے دل کینے سے پاک ہے، حسد سے پاک ہے، بغض سے پاک ہے، عداوت سے پاک ہے، سنگ دلی سے پاک ہے، بے رحمی سے پاک ہے۔ ایسے لوگ جنت میں جائیں گے۔ اسی لیے رمضان کے آمد سے پہلے اپنے قلوب کو پہلے صاف کر لو کہ کہیں مجھے کسی سے حسد تو نہیں ہے کہ میں اس سے جلنا چھوڑ دوں گا، کسی سے دشمنی میں پال رہا ہوں دل میں۔ کیا فائدہ ہے دشمنی پالنے سے جو اللہ کو پسند نہیں ہے؟ اپنے دلوں سے حسد کو، کینے کو، عداوت کو، بغض کو، ان چیزوں کو صاف کرو۔ اس کے بعد اپنے دل کے یہ جالے نکالو۔ گھر کے جالے تو نکل گئے، مسجدوں کے جالے تو نکل گئے، لیکن دل کی گندگیاں باقی ہیں۔ پہلے دلوں سے ان گندگیوں کو نکالو۔ اللہ کی نظر میں یہ گندگی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسا دل لے کر آئے گا، ایسا دل لے کر آئے گا تو تجھے جنت میں جگہ نہیں ہے۔ بولے میں نمازی ہوں، میں تہجد گزار ہوں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ سفید کپڑے پہ کالا داغ اچھا نہیں لگتا ہے۔ کپڑے سفید پہنے ہوئے ہیں، مسجد کو آ رہے ہیں، کہیں سے کوئی اچھل کر ایک پانی کا قطرہ آپ کے کپڑے پہ پڑ گیا اور کالا دھبا لگ گیا، تو آپ بار بار اسے دیکھتے ہیں، کالا دھبا لگ گیا، کالا دھبا۔ ارے بھائی اتنا تو لگا ہے، کیا ہوا؟ آپ شادی میں جا رہے ہیں، کپڑے پہن کے باہر نکلے، زبردست سفید شیروانی، کریم شیروانی، سر پہ شملہ، جوتا، سب کچھ ہے، اور کوئی کسی نے ٹماٹر پھینکا یا کچھ اور پھینکا اور آ کر وہ آپ کے کپڑے پہ لگ گیا اور چھوٹا سا دھبا پڑ گیا۔ 95% شیروانی صاف ہے، لیکن آپ کی نگاہ وہ 5% گندگی پہ جا رہی ہے۔ یہ نہیں لگنا تھا، یہ نہیں لگنا تھا، یہ نہیں لگنا تھا۔ ارے بھائی اسی کو کیوں دیکھ رہے؟ دوسرا صاف ہے، سامنے اگر لگا ہے تو پیچھے صاف ہے، پیچھے اگر لگا ہے تو سامنے صاف ہے۔
دامن پہ لگا ہے تو آستین صاف ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کہتے ہیں موڈ خراب ہو گیا یار، اب کیسے جاؤں دعوت میں یہ۔ میرے بھائیوں، اپنے لباس پر، اپنے دامن پر ایک داغ ہمیں برداشت نہیں ہے، اور وہ داغ لگے ہوئے لباس کو پہن کر محفلوں میں جانا گوارا نہیں کرتے، دعوتوں میں جانا گوارا نہیں کرتے، شادیوں میں جانا گوارا نہیں کرتے، بازار میں جانا گوارا نہیں کرتے، مسجد کو آنا گوارا نہیں کرتے، جس پر ایک داغ ہے۔ اور وہ دل لے کر بارگاہ الہی میں کیسے جائیں گے ہم لوگ جس دل میں داغ ہی داغ ہے، جس دل میں داغ ہی داغ ہے۔ اور پھر اس بدنما داغوں سے بھرے ہوئے دل سے طلبگار ہیں اللہ کی رضا کے، اللہ کے قرب کے، جنت کے طلبگار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آب کوثر پینے کی تمنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر پینے کی آرزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مطہر سے شفاعت کی گزارش کرنے والے ہیں ہم لوگ۔ ہم تھوڑا سوچ کے دیکھیے کیسے ہم اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ میرے بھائیوں، نکالو اپنے دلوں سے ان کدورتوں کو، اور یہ کام کب ہوگا؟ یہ کام ہوگا جب یہ کام ہم اللہ کے لیے کرنے کھڑے ہوں گے۔ اپنے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہماری انا درمیان میں آ جاتی ہے۔ نہیں، یہ کام ہم کریں گے اللہ کے لیے۔ حضور کی حدیث ہے نا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، 4 باتیں حضور نے فرمائی۔ جو کسی بھی انسان سے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، اس سے کوئی جان پہچان نہیں، اس سے کوئی تعارف نہیں، اس سے کوئی رشتہ داری نہیں، اس سے کوئی یارانہ نہیں، اس سے کوئی شناسائی نہیں، اب وہ راستے میں مل گیا، وہ آپ سے مدد چاہتا ہے تو آپ نے اس کی مدد کر دی، یہ سوچ کر کہ میں تو اللہ کا بندہ ہے۔ من احب للہ، جو کسی سے بھی محبت کرے، کوئی غرض نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی منفعت نہیں، کوئی غرض نہیں، صرف محبت کر رہا ہے اللہ کے لیے۔ من احب للہ واعطى للہ، دے رہا ہے اللہ کے لیے، دے رہا ہے، کوئی غرض ریٹرن میں آپ کچھ چاہتے ہیں؟ نہیں، کچھ نہیں چاہتا، اللہ کے لیے دے رہا ہوں، لے لیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، کسی سے دشمنی ہے تو وہ اللہ کے لیے ہے، کسی کو نہیں دیتا ہے تو اس کی وجہ بھی اللہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل ایمانہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ 4 خوبیاں کسی کے اندر آ جائیں گی، کامل مسلمان ہو جائے گا۔ کامل مسلمان، دے تو اللہ کے لیے، نہ دے تو اللہ کے لیے، محبت کرے تو اللہ کے لیے، دشمنی کرے تو اللہ کے لیے۔ میرے بھائیوں، ایسا پاکیزہ دل اپنا بناؤ، ان دلوں سے نفرتوں کو نکالو، کوئی حاصل نہیں ہے۔ کسی سے حسد، کاہے کا حسد؟ کس چیز کا حسد؟ کیا ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں؟ دشمنی، لوگ کہتے ہیں صاحب میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں۔ بہت سے لوگ معاملات لاتے ہیں ہمارے پاس فیصلوں کے لیے، وہاں پر ہر آدمی کہتا ہے میں حق پہ ہوں۔ کہیں بیوی کہتی ہے میں حق پر ہوں، کہیں شوہر کہتا ہے میں حق پر ہوں، کہیں باپ کہتا ہے میں حق پر ہوں، کہیں بیٹا کہتا ہے میں حق پر ہوں، کہیں بھائی وراثت کی تقسیم میں کہتے ہیں کہ نہیں میں حق پر ہوں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ حق پر ہو کر لڑنا باعث ثواب ہے، لہذا لڑتے رہو۔ کیا میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں، لہذا میں معاف نہیں کروں گا، میں حق پر ہوں، میں کمپرومائز نہیں کروں گا، میں حق پر ہوں، میں صلح نہیں کروں گا، میں حق پر ہوں، میں جھکوں گا نہیں، میں حق پر ہوں، میں مانوں گا نہیں۔
یہ ایک مزاج بن گیا۔ آؤ حدیث سناتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو آدمی حق پر ہونے کے باوجود، جو آدمی حق پر ہونے کے باوجود صرف اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، مسائل کو سلجھانے کے لیے، نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے، عداوتوں کو بجھانے کی آگ کو بجھانے کے لیے جھک جاتا ہے، یہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ ہی صحیح ہے چلیے، حالانکہ حق پر ہے، حق پر ہونے کے باوجود صرف اختلاف کو، انتشار کو، نفرت کو، عداوت کو ختم کرنے کے لیے کہتا ہے چلیے صحیح آپ ہیں میں نہیں ہوں۔ سامنے والا خوش ہو گیا، اب اختلاف ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو آدمی حق پر ہوتے ہوئے اختلاف اور انتشار کو ختم کرنے کے لیے جھک جاتا ہے، تمہارا نبی وعدہ کرتا ہے تم سے جنت کے بیچوں بیچ ایک محل کا، تم سے وعدہ کرتا ہے جنت کے بیچوں بیچ ایک محل کا، تمہارا نبی تم سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ دلائے گا۔ وہ چاہیے یا اپنی انا کو باقی رکھنا ہے؟ آپ غور کیجیے میرے عزیز بھائیوں، رمضان کا فائدہ تب ہوگا تب ہمارا یہ دل پاکیزہ ہوگا، یہ ہمارا دل صاف ہوگا، نفرتوں سے، عداوتوں سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، ایک پاکیزہ صاف دل جس میں حسد کی جگہ پر انسانیت کے لیے ہمدردی، اس کے اندر لوگوں کے لیے غمخواری کے جذبات، غریبوں کے لیے ہمدردی، پریشان حالوں کے لیے مدد کے جذبات، امت کی مغفرت کی دعا، امت کے لیے اللہ کی مدد کے لیے دعائیں، یہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ہم یہ سب چھوڑ کر وہی دشمنی والا دل، وہی عداوت والا دل، وہی بغض والا دل، وہی کینوں والا دل، وہی نفرتوں والا دل لے کر اللہ کے سامنے آئے ہیں، جس دل پر نگاہ محبت، نگاہ رحمت ڈالنے خدا تیار نہیں، وہ دل لے کے ہم دعا کر رہے ہیں اللہ سے۔ ایسا گندا دل لے کر ہم روزے دار بن رہے ہیں، ایسے گندے دل کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں، ایسے گندے دل کے ساتھ نوافل پڑھ رہے ہیں، ایسے گندے دل کے ساتھ تسبیحات پڑھ رہے ہیں، ایسے گندے دل کے ساتھ تہجد میں ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ تھوڑا سنجیدگی سے سوچئے کہ ہمارے دل میں کیا ہے۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا جانتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا جو شرابی تھا موچی تھا، چپل سیتا تھا اور شام کو شراب پی کے آتا تھا۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات عبادت کے لیے جب کھڑے ہوتے تو اس وقت یہ شور کرتا، اتنا شور کہ اس کے گھر والے، اڑوس پڑوس سارے اس سے بیدار تھے۔ امام صاحب کبھی اف اس کو نہیں کہے، اپنی عبادت میں مشغول، اپنی نمازوں میں مشغول، اپنے ذکر میں مشغول۔ ایک دن ہوا ایسا کہ جب رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوئے تو اس آدمی کی آواز نہیں آئی۔ سوچے کیا بات ہے آج اس کی آواز نہیں آئی۔ دوسرے دن صبح گھر پہنچ گئے، پوچھا بھائی کیا بات ہے، بیمار ہو گیا ہے یا کوئی حادثہ ہو گیا، کیا بات ہے اس کی آواز نہیں آئی؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت اب آرام سے رہیے، اب آپ آرام سے رہیے۔ بولے کیوں، کیا ہوا؟ بولے ہم لوگوں نے پولیس میں کمپلین کی تھی، شہر کا کوتوالی آ کر اسے اریسٹ کر کے لے گیا ہے، اب وہ جیل میں بند ہے، اب نہیں آئے گا، آپ بھی سکون سے رہیے، ہم بھی سکون سے رہیں گے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ نہیں کہا، اپنی جگہ سے اٹھے اور سیدھے اس زمانے کا جو پولیس اسٹیشن تھا، کوتوالی کہتے ہیں اسے، کوتوالی کے پاس پہنچ گئے۔ جیسے ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوتوالی کے پاس
داخل ہو رہے تھے تو جیسے ہی اس نے دیکھا تو اٹھ کے کھڑے ہو گیا. بولے امام اعظم یہاں؟ امام اعظم تو بادشاہ بلائیں تو نہ جائیں. امام اعظم تو وہ شخصیت ہے جس کو بادشاہ بلائیں تو نہ جائیں. امام اعظم وہ شخصیت ہے جس کو چیف جسٹس آف بغداد بنانا چاہے تو انکار کر دیا. عہدے کو لات مار کر جیل میں زندگی گزارنا گوارا کیا لیکن عہدے کو قبول نہیں کیا. بادشاہ باریا بھی چاہے تو چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کیا. وہ امام اعظم یہاں آ رہے ہیں. اٹھ کے کھڑے ہو گئے. پوچھے حضرت کیا بات ہے؟ بولے ایک کام تھا. اس کوتوالی نے کہا کہ حضرت حکم فرما دیتے, کسی سے بول بھیجوا دیتے, کسی سے بول دیتے, وہ آ کر مجھے کہہ دیتا, میں آپ کا کام کر دیتا. آپ بنفس نفیس آئے ہیں اور وہ کام مجھ سے ہے, ایسا کیا کام ہے؟ کہا کہ فلاں نام کا آدمی میرا پڑوسی ہے, سنا ہے کہ آپ کے لوگوں نے اسے گرفتار کیا ہے. اس نے کہا کہ میں ابھی تحقیق کر کے بتاتا ہوں. تو تحقیق کر کے اس نے بتایا کہ ہاں فلاں آدمی گرفتار ہے اور حوالات میں ہے. کہا کہ میری درخواست ہے اسے چھوڑ دیا جائے. میری درخواست ہے اسے چھوڑ دیا جائے. تو امام اعظم تھے. منٹوں میں اس آدمی کو چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس شرابی کبابی آدمی کو لے کر جیل خانے سے باہر نکلے. راستے میں کوئی بات نہیں, کوئی نصیحت نہیں, کوئی لیکچر نہیں, کوئی واعظ نہیں, کوئی تقریر نہیں. اس کو برائی کا کوئی احساس نہیں دلایا. آگے آگے چل رہے ہیں, پیچھے پیچھے وہ شرابی چل رہا ہے. چلتے 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 جب گھر کے پاس آئے تو امام صاحب نے اسے کہا خدا حافظ. آپ وہ گھر میں چلے گیا, امام صاحب ادھر داخل ہو گئے. آپ سوچ کے دیکھیے انسانیت کی کیسی محبتیں تھیں. ایسی محبتیں تو آج رشتہ داریوں کے لیے نہیں. کیسے پاکیزہ دل تھے ان لوگوں کے کہ جس میں انسانیت کے لیے کوئی نفرت نہیں, انسانیت کے لیے کوئی حسد نہیں, انسانیت کے لیے کوئی نفرت کو انہوں نے اپنے دلوں میں جگہ نہیں دیا. ان کے دل ایسے پاکیزہ تھے, ان کے دل ایسے صاف ستھرے تھے. آج ہمارے دل میں پڑوسیوں کے لیے کیا محبت ہوتی. آج ہمارے دل میں تو اپنوں کے لیے جگہ نہیں ہے, رشتہ داروں کے لیے جگہ نہیں ہے. آج ہم بازار میں لوگوں کے ساتھ اچھا رہتے ہیں لیکن ہم خاندان میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا نہیں رہتے ہیں. یہ ہمارا حال ہے. آج بہو سسرال میں اچھا نہیں رہتی, داماد سسرال میں اچھا نہیں رہتا. داماد اپنے آپ کو تب سمجھتا ہے جب سسرال میں وہ دادا گیری کرے. وہ دادا گیری کرے سسرال میں تو سمجھتا ہے کہ اب میں داماد ہوں. تکلیف پہنچائے, رلائے, ان کی خوشیوں میں خاک ڈال دے. میرے بھائیوں کیسے ہیں ہم لوگ, کہاں کھڑے ہوئے ہیں, کیسے ماحول میں جی رہے ہیں. ایسے دل لے کر ہم اللہ کے سامنے آئیں گے, ایسا گندا دل لے کر ہم روزے دار بنیں گے, ایسا گندا دل لے کر ہم افطار کے وقت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے, ایسا گندا دل لے کر ہم تراویح پڑھیں گے. تھوڑا سوچئے میرے بھائیوں, کچھ تبدیلی لاؤ اپنے اندر, بدلو اپنے آپ کو. میرے بھائیوں دینداری صرف نماز, روزہ, نوافل, تسبیحات کا نام نہیں ہے. نکالو اپنے دلوں سے, دماغوں سے اس بات کو. صرف نماز روزے کا نام دین نہیں ہے. پوری زندگی کو رسول کے تعلیمات کے مطابق گزارنے کا نام دین ہے. پوری زندگی کو, کہ ہماری معاشرت کیسی ہے, ہمارے معاملات کیسے ہیں,
ہمارے اخلاقیات کا کیا حال ہے؟ صرف نمازی بن کر ہم خوش ہو گئے کہ بھائی میں تو نمازی ہوں، میں تو نمازی ہوں، میں تو نمازی ہوں، میری ایک نماز نہیں چھوٹتی، میں تکبیر اولیٰ سے پڑھتا ہوں۔ صرف نماز کا نام دین ہے؟ ہماری معاشرت کیسی ہے؟ گھروں میں ہمارا کیا حال ہے؟ ماں باپ کے ساتھ ہمارا کیسا سلوک ہے؟ بہنوں بھائیوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے؟ بیوی کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے؟ بچوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہے ہمارا؟ ہم اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ ہم اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ ہماری معاشرت کا کیا حال ہے؟ کبھی غور کیا ہم نے ہماری معاشرت کیا ہے؟ ہمارے اخلاق کا کیا حال ہے؟ پڑوسی پناہ مانگے، بیوی پناہ مانگے، ماں باپ پریشان ہو جائیں، بڑے بھائیوں سے چھوٹے بھائی پریشان رہیں، شادی شدہ بہنیں گھر کو آنے کے لیے سوچیں کہ بھائی کی شادی ہو گئی، اب گھر کو کیسے جاؤں؟ یہ ہے ہمارے معاشرت، ہمارے اخلاق کا حال، کہ ہماری وہ سگی بہن جو ہم نے ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پیا، جس کے ساتھ بیٹھ کر 20 سال تک ایک ہی دسترخوان پہ کھانا کھایا، شادی کے بعد اب وہ بہن گھر آنے سوچ رہی ہے کیا کروں، جاؤں نہ جاؤں، جاؤں تو میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، کیا برتاؤ ہوگا۔ یہ ہے ہماری دینداری، یہ ہے ہماری دینداری کہ ہمارے اپنے باپ کے گھر میں ہماری اپنی باپ کی بیٹی نہیں آ سکتی ہے۔ کس چیز کے نمازی بنے ہیں ہم لوگ؟ کیسے نمازی بنے ہیں؟ کیسے نمازی ہیں ہم لوگ؟ کیسی دینداری ہماری؟ یہ ہے ہماری دینداری؟ ہمارے اخلاق کا کیا حال کہ پڑوسی اپنی بچیوں کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، کہ پڑوس میں بچے رہتے ہیں، پڑوس میں بچے رہتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی کی حدیث سنو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین پڑوسی وہ ہے جس کے شر سے پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ آج ہمارے پڑوسیوں کا کیا حال ہے؟ اللہ کے نبی نے یہاں تک پڑوسی کے حقوق بتائے کہ دیوار اتنی اونچی مت اٹھاؤ کہ پڑوسی کے گھر میں ہوا رک جائے۔ یہ تعلیم ہمیں دی گئی۔ میرے بھائیوں، صرف نماز روزے کا نام دین نہیں ہے، درست کرو، درست کرنا ہوگا ہم کو۔ ہم سب اپنے حال پر نظر ڈالیں کہ عبادات دین کا ایک شعبہ ہے، عبادات کل دین نہیں ہے، اور عبادات یہ آپ کا نجی معاملہ ہے، آپ کا نجی معاملہ ہے، آپ کا اور اللہ کا نجی معاملہ ہے۔ اس میں تھرڈ پرسن داخل نہیں ہوتا ہے۔ آپ عبادت کریں، مجھے کیا فائدہ ہے؟ میں عبادت کروں، آپ کو کیا فائدہ ہے؟ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں عبادت نہ کروں، آپ کو کیا نقصان ہے؟ آپ عبادت نہ کریں، مجھے کیا نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں۔ لیکن اگر میرے اخلاق صحیح نہیں ہیں تو میرے شر سے آپ نہیں بچ پائیں گے، میرے معاملات صحیح نہیں ہیں تو آپ میرے شر سے نہیں بچ پائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان سے آمد سے پہلے اپنے احوال پر نظر ڈالو کہ کیا کیا خرابیاں مجھ میں جمع ہو گئی۔ ایک ڈمپنگ یارڈ جتنا گندا ہے اس سے زیادہ تو ہمارے دل گندے ہیں۔ ایک ڈمپنگ یارڈ پر اتنی گندگی نہیں ہوگی جتنی گندگی ہمارے دلوں میں بھری ہوئی ہے۔ ایک ڈمپنگ یارڈ پر جتنی ہماری ناپسندیدہ چیزیں پڑی ہوئی ہے، ہم ناک بن کر کے وہاں سے گزر جاتے ہیں کہ کوڑ ہے، گندگی ہے، اور ناک بن کر کے گزر رہے ہیں۔ کیوں؟ گندگی ہے۔ ہم کو جو چیزیں پسند نہیں ہے وہ ساری وہاں پڑی ہوئی ہے، اور ہمارے دل میں وہ سب کچھ بسا ہوا ہے جو خدا کو پسند نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب